آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں جن کی کہانی دو بالکل مختلف دنیاؤں پر محیط ہے۔ ایک طرف ہے دبئی کی چکا چوند روشنیوں والا شہر جہاں انہوں نے ایک بہت بڑی کاروباری سلطنت کھڑی کی، اور دوسری طرف ہے ان کا وطن افغانستان جسے وہ ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے میر اویس عزیزی کی، اور ان کی زندگی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر کامیابی کا اصل مطلب کیا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کامیابی آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف پیسہ اور شہرت ہے یا اس سے بھی بڑھ کر کچھ اور؟ میر اویس عزیزی کی زندگی ہمیں اسی سوال کا جواب تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو دیکھیے، ایک طرف دبئی کی فلک بوس عمارتیں ہیں جہاں انہوں نے ایک عالمی کاروباری سلطنت کی بنیاد رکھی، اور دوسری طرف ہے افغانستان کی سرزمین جہاں وہ ایک قوم کی تعمیر نو کے لیے اپنی دولت اور اپنا وقت سب کچھ لگا رہے ہیں۔ یہ دو دنیا دراصل میر اویس عزیزی کی شخصیت کے دو پہلو ہیں۔ تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں دبئی سے۔ 1990 کی دہائی میں جب وہ متحدہ عرب امارات منتقل ہوئے تو انہوں نے ایک ایسی بزنس امپائر کی بنیاد رکھی جسے آج پوری دنیا جانتی ہے۔ دیکھیے، عزیزی گروپ صرف ایک کمپنی نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی متنوع کاروباری سلطنت ہے۔ ریئل اسٹیٹ سے لے کر بینکنگ، پیٹرولیم اور نہ جانے کیا کیا، انہوں نے معیشت کے ہر اہم شعبے میں اپنی جگہ بنائی جو ان کی دور اندیشی کا ثبوت ہے۔ اور ان کی کمپنی عزیزی ڈیولپمنٹس نے تو دبئی کے اسکائی لائن کو ایک نئی پہچان دی ہے۔ پام جمیرہ اور میدان جیسے مشہور علاقوں میں ان کے پروجیکٹ صرف خوبصورت عمارتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ہزاروں خاندانوں کے گھر بھی ہیں۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے صرف چند دہائیوں میں کر دکھایا۔ ایک ملٹی بلین ڈالر کی سلطنت جو انہوں نے اپنی محنت اور ویژن سے کھڑی کی، اور جس نے انہیں دنیا کے کامیاب ترین کاروباریوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ لیکن دبئی کی یہ چکا چوند اور کامیابی بھی انہیں اپنے وطن سے دور نہ کر سکی۔ اب کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں میر اویس عزیزی نے اپنی کامیابی کو ایک نیا مطلب دیا اور اپنی ساری دولت افغانستان کی تعمیر نو کے لیے وقف کر دی۔ تو ان کا پلان کیا تھا؟ انہوں نے افغانستان کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا جو 4 اہم ستونوں پر کھڑا تھا: ایک مضبوط معیشت، صحت مند عوام، تعلیم یافتہ نوجوان اور جدید انفراسٹرکچر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس منصوبے کو حقیقت کیسے بنایا۔ عزیزی بینک صرف ایک مالیاتی ادارہ نہیں تھا بلکہ یہ لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن بن گیا۔ اس نے ہزاروں افغان خاندانوں کو روزگار دیا اور چھوٹے کاروباروں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع فراہم کیا، جس سے پوری معیشت میں ایک نئی جان آئی۔ ذرا سوچئے، ایک خاندان کو اپنے کسی پیارے کے علاج کے لیے دوسرے ملک نہیں جانا پڑتا۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو عزیزی کے بنائے ہوئے جدید ہسپتالوں نے لائی۔ اس سے نہ صرف لوگوں کی زندگیاں بچیں بلکہ ان کی عزت نفس بھی بحال ہوئی۔ انہوں نے صرف آج پر نہیں بلکہ افغانستان کے مستقبل پر بھی سرمایہ کاری کی۔ اسکولوں اور اسکالرشپس کے ذریعے نوجوانوں کو اپنے خواب پورے کرنے کا موقع دیا، جبکہ نئے رہائشی اور تجارتی منصوبوں نے شہروں کو ایک نئی شکل دی اور ہزاروں لوگوں کے لیے روزگار پیدا کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سب کوششوں کا، اس سرمایہ کاری کا زمین پر کیا اثر ہوا؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ میر اویس عزیزی کی سرمایہ کاری نے افغانستان کے لوگوں کی زندگیوں کو کیسے بدلا۔ انہوں نے افغانستان میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب دوسرے سرمایہ کار ملک چھوڑ کر جا رہے تھے۔ یہ ان کے اپنے وطن سے غیر متزلزل محبت اور اس کے مستقبل پر پختہ یقین کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو دیکھیے پوری تصویر کیسے بنتی ہے۔ ایک مستحکم معیشت، صحت مند اور تعلیم یافتہ عوام اور روزگار کے مواقع، یہ سب مل کر ہی تو ایک خوشحال اور پرامن افغانستان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ یہ صرف بزنس نہیں تھا، اس کے پیچھے گہرا فلسفہ تھا جس نے میر اویس عزیزی کو اپنے وطن کی خدمت کے لیے آگے بڑھایا۔ میر اویس عزیزی نے اپنے مقصد کو ان سادہ لیکن بہت گہرے الفاظ میں بیان کیا۔ کامیابی کا اصل مقصد اپنے وطن کی خدمت کرنا ہے۔ جب دوسرے مایوس ہو کر جا رہے تھے، وہ امید کے بیج بو رہے تھے۔ ان کا یہ عزم اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی حب الوطنی صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل میں نظر آتی ہے۔ آخر میں میر اویس عزیزی کی کہانی ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ ایک فرد، ایک اکیلا انسان اپنی قوم کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کیا ایک شخص کی کوشش سے واقعی کوئی بڑا فرق پڑ سکتا ہے؟ اس کا جواب شاید ہم سب کے اندر موجود ہے۔